الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد 20ویں پارے میں سورۃ النمل کا آخری حصہ، سورۃ القصص اور سورۃ العنکبوت کا اکثر حصہ شامل ہے۔ پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے چند سوالات کیے ہیں، اور یہ سوالات اس قدر سادہ ہیں اور عام فہم ہیں کہ عام سی عقل رکھنے والا بھی اگر تھوڑا سا غور کر لے توحید کو سمجھ سکتا ہے، اور شرک کی نحوست سے وہ زندگی بھر آزاد ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا امن خلق السماوات والارض، کیا یہ شریک بہتر ہیں یا وہ ذات جس نے آسمانوں و زمین کو پیدا کیا، وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ، پھر اس کے ساتھ رونق والے اس نے باغات اگائے، مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا، تمہارے بس میں نہ تھا کہ تم کوئی درخت اگا سکتے، أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، اب بتاؤ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کیا یہ شریک بہتر ہے یا وہ رب تبارک و تعالی جس نے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ بنایا، وجعل خلالها انہارا، اور اس کے درمیان نہریں بنا دی، وجعل لها رواسی، اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو سمندروں کے درمیان ایک رکاوٹ ڈال دی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ بات یہ ہے کہ ان کے اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، کون ہے جو لاچار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ دعا کرے، ویکشف السوء، اور تکلیف دور کرے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا بھی کوئی معبود ہے، قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم ہو جو نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، یا وہ جو تمہیں خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں رستہ دکھاتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور جو ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والا بھیجتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یا وہ جو پیدائش کی ابتدا کرتا ہے، ثم یعیدہ، پھر اسے دوبارہ دہراتا ہے، ومن یرزقکم من السماء والارض، اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی معبود ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے اگر تم سچے ہو تو پھر دلیل لے کر آؤ۔ اب یہ کتنی سادہ سی باتیں ہیں، اللہ رب العزت نے کتنے عام فہم انداز میں ان آیات کو بھی اور سارے قرآن پاک کو بیان کیا ہے۔ اس کے باوجود کوئی توحید سے غفلت کا شکار ہو تو یہ اس کی اپنی ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن پاک کو آسان بنا دیا۔ قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کئی طرح کے واقعات ہیں بنی اسرائیل کے، فلاں کے، تو بعض یہودی اور عیسائی سمجھتے تھے کہ یہ العیاذ باللہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں بلکہ پرانے واقعات یہ نبی ان کو توڑ کر پیش کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی هم فیہ یختلفون، یہ قرآن بنو اسرائیل وغیرہ کے جو قصے ہیں تم لوگ غلط بیان کرتے ہو، لیکن قرآن ان واقعات کو درست طریقے کے ساتھ بیان کرتا ہے، یعنی تمہارے واقعات تمہیں بیان نہیں کیے جاتے بلکہ پرانے واقعات جس میں تم اختلاف کرتے ہو یہ قرآن وہ واقعات درست کر کے بیان کرتا ہے۔ زمین سے ایک چوپایا نکلے گا جو قیامت کی نشانی ہے، یہ ایک جانور ہوگا جو لوگوں کے ساتھ آ کر بات چیت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں ان سے پہلے توبہ استغفار کر لو، اللہ رب العزت کے قریب آ جاؤ، نیک اعمال کر لو، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جب ان کا خروج ہو جائے گا تو پھر اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ اس میں ایک دابۃ الارض کا نکلنا بھی ہے کہ جب وہ چھپایا نکل جائے گا،
اس وقت بھی ایسا ہی ہے۔ سورہ مبارکہ کے اختتام پہ اہل اسلام کو خالصتاً اللہ رب العزت کی عبادت اور پرستش کرنے کی نصیحت کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ سورۃ القصص ہے، یہ مکی دور کا جو تیسرا حصہ ہے اس میں نازل ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ فرعون، حامان اور قارون کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ سارا ذکر کرنے کا مقصد مکہ کے سرداروں کو یہ بتانا اور سمجھانا ہے کہ تم آج زمین میں بڑے بنے بیٹھے ہو، تم سے پہلے بھی بڑے لوگ ایسے تھے جو بہت بڑے بڑے بنے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل کا پاس لحاظ نہ کیا، ان کی دعوت کو نہ مانا، تو آج آپ دیکھ لیں کہ وہ سب کچھ ان کو جو دیا گیا وہ سارے کا سارا ختم ہو چکا ہے۔ قرآن پاک میں 2 کافر ایسے ہیں جن کا اللہ رب العزت نے نام لے کر تذکرہ کیا ہے اور ان پر ہلاکت اور طرح طرح کی وعیدوں کا تذکرہ کیا۔ ایک قارون ہے اور دوسرا ابو لہب ہے۔ یہ دونوں وہ کافر ہیں جو انبیاء کے رشتہ دار تھے، اس کے باوجود انہوں نے نہ تو دین کو قبول کیا، نہ معاشرتی طور پر بلکہ خاندانی طور پر اپنے انبیاء کا ساتھ دیا، بلکہ ڈٹ کر ان کی مخالفت کی، تو اللہ رب العزت نے پھر نام لے کر ان کی ہلاکت کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے ہی تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی لائی ہوئی دعوت کو جس طرح فرعون نے ٹھکرایا، اس نے بھی ٹھکرا دیا اور کیا کہا، انما اوتیتہ علی علم عندی، تم کہتے ہو یہ رب تبارک و تعالی نے مجھے ساری چیزیں عطا کی، ایسا نہیں ہے، العیاذ باللہ، یہ ساری چیزیں خود میں نے حاصل کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اس قدر زیادہ مال ہم نے اس کو دیا تھا کہ وہ خزانے کی جو چابیاں تھیں، وہ چابیاں اٹھانے والی ایک بہت بڑی طاقتور جماعت تھی، تو آپ اندازہ کریں کہ وہ خزانہ کتنا بڑا ہوگا اور اس میں مال و دولت کتنا زیادہ ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کی بات قبول نہ کرنے کی وجہ سے اس کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح ابو لہب نے بھی پیغمبر علیہ السلام کی ڈٹ کر مخالفت کی، اگرچہ یہ آپ کا رشتہ دار تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کو عبرت کا نشان بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یہاں دوبارہ تفصیل کے ساتھ ہے، اشارہ کرتا جاتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا اور پرورش کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا، اور کس طرح موسیٰ کی والدہ کا دل اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا کیا۔ پہلے ان کو کہا کہ دل میں بات ڈال لی کہ اس کو ایک تابوت وغیرہ میں ڈال کر اس کو رکھ دیا جائے سمندر میں، چونکہ یہ وہ سال تھا جس سال فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کیا جاتا تھا، قتل کیا جاتا تھا۔ المختصر اللہ رب العزت نے کس طرح اس ننھے بچے کی پرورش اس فرعون جو وقت کا رب بنا بیٹھا تھا اور بچوں کو قتل کرتا تھا، اسی کے گھر میں اس کی پرورش کا انتظام کر دیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ موسیٰ کی والدہ کا دل بھی اللہ نے ٹھنڈا کیا کہ رضاعت کے لیے بقیہ کسی عورت کو اس کے لیے درست نہ کیا، بلکہ رضاعت کے لیے دوبارہ سے اس بچے کو اپنی والدہ کے پاس اللہ رب العزت نے بھیجا۔ جوانی کی عمر آتی ہے، ایک کو مکہ مارا، وہ اسی کے ساتھ مر گیا۔ اللہ رب العزت نے مدین جانے کا جو رستہ ہے وہ ان کے لیے ظاہر کر دیا، وہاں گئے، اور شعیب جو اللہ کے بندے تھے ان کے بارے اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا نہیں، نبوت کی کوئی دلیل تو نہیں ہے، البتہ اللہ رب العزت کے وہ نیک صالح آدمی تھے، اس بات پر تو سب کے اتفاق ہے۔ وہاں رہے اور انہوں نے ایک بیٹی کے ساتھ شادی کی، اور شادی کے بعد جب وہاں سے نکلے تو اللہ رب العزت نے ایک درخت کے پاس سے آواز لگائی اور کلام کیا اپنے نبی موسیٰ سے، اور انہیں نبوت دینے کا اعلان کیا۔ تو یہ شرف ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو حاصل ہوا کہ وہ کلیم اللہ ہیں، کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ ان کے ساتھ کلام کیا، اور کلام کرنے کے ساتھ کیا کہا کہ فرعون کی طرف جاؤ کیونکہ وہ زمین میں بڑا بنا بیٹھا ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے، کیونکہ وہ بات کرنے کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ اچھا ہے، اس کی زبان فصیح ہے، اچھی گفتگو کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی قبول کیا اور ان کی درخواست پر ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا دیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں کو اللہ رب العزت نے نبوت سے سرفراز فرما کر فرعون کے دربار میں دعوت دینے کے لیے بھیجا۔ جب فرعون نے انکار کیا تو معاملہ ہمارے سامنے ہے، اللہ رب العزت نے اس کے لاؤ لشکر سمیت سمندر میں بنو اسرائیل کی آنکھوں کے سامنے ان کو غرق کر دیا۔ تو اس میں بہت بڑا سبق ہے
اہل مکہ کے لیے بھی تھا اور آج کے لوگوں کے لیے بھی ہے کہ دین کے خلاف ہم جو کچھ بھی کر لیں اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب دنیا میں بھی آتا ہے اور آخرت میں تو اس کا عذاب اس کا سوچا نہیں جا سکتا۔ اس کے ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے کوئی انسان کسی کو اپنی مرضی سے ہدایت نہیں دے سکتا۔ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب ہم سب جانتے ہیں، انہوں نے سب کچھ اپنا لوٹا دیا اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے، بہت قربانی دی، ان کی قربانی کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے۔ اس سب کے باوجود اللہ رب العزت کے ہاں چونکہ اصل چیز ہدایت ہے اور دین اسلام کی نعمت ہے، اس سے وہ محروم رہے۔ حتیٰ کہ پیغمبر علیہ السلام نے کہا کہ میرے قریب ہو کر کلمہ پڑھ لیں، کل قیامت کے دن میں اللہ رب العزت کے ہاں گواہی دوں گا، لیکن اس نے اس بات کو قبول نہ کیا اور دیگر لوگوں کی شرارت کے ساتھ وہی الفاظ کہہ کر دنیا سے رخصت ہوئے، علی ملت عبد المطلب، کہ عبد المطلب کے دین پر میں فوت ہو رہا ہوں۔ دین اسلام کو انہوں نے اختیار نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر شدید پریشان تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا انک لا تہدی من احببت، جسے آپ چاہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ ہی ہے جس کو وہ چاہے ہدایت دے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہ ہدایت پانے والوں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ رب العزت کا کام ہے۔ بڑے بڑے انبیاء، بڑے بڑے برگزیدہ لوگ بھی کسی کو اپنی چاہت کے ساتھ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو آج بھی ہمیں ہدایت کا دعوت کا کام تو کرنا ہے، لیکن اس کے نتیجے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا ہے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو مکہ میں رہتے تھے لیکن خوف کے سبب ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی خبردار کیا اور کہا تم ایسی زمین میں رہتے ہو کہ ہم نے اسے حرم والی اور امن والی جگہ بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے بھی بڑی بڑی بستیاں تھیں جنہیں ہمیں تباہ و برباد ہم نے کیا ہے، تو یہ امن والی جگہ ہے، یہاں رہ کر رسول کی بات ماننا یہ تمہارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی سورۃ العنکبوت ہے، عنکبوت مکڑی کو کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے سورہ مبارکہ میں مکڑی کا تذکرہ کیا اور کہا تم جتنے معبود اللہ تعالیٰ کے سوا بناتے ہو ان کی مثال ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے، اور جتنے دنیا میں گھر بناتے ہیں، جتنی مخلوقات اپنے اپنے گھر بناتے ہیں، کوئی گھر بناتا، کوئی بل بناتا ہے، کوئی گھونسلہ بناتا ہے، سب سے زیادہ کمزور گھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ مکڑی کا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے لوگوں کو سہارے کے طور پر، وسیلے کے طور پر پکڑا جاتا ہے، یہ سارے کے سارے لوگ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مکڑی کے جو جالا ہے، اس کا جو گھر ہے، اس سے بھی زیادہ کچے راستے ہیں، اس لیے ان سب کو اختیار نہ کیا جائے۔ والدین کی اطاعت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا اور ساتھ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر آپ کے والدین آپ کو شرک پر آمادہ کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی نافرمانی پر آمادہ کرتے ہیں تو اس وقت ان کی بات نہیں ماننی۔ ویسے تو خصوصاً والدہ کا تذکرہ حدیث میں بھی ہے، حرم علیکم عقوق الامہات، نبی علیہ السلام نے فرمایا ماؤں کی نافرمانی اللہ نے تم پر حرام کر دی۔ تو والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن یہی والدین جب دین کے خلاف حکم دیں، مثال کوئی کہتا نماز نہ پڑھو، کوئی والد والدہ کہے داڑھی نہ رکھو، کوئی والد والدہ کہے بیٹی ہے تو پردہ نہ کرو، یعنی اس طرح کی چیز جو اسلام کے مخالف ہو تو پھر وہاں ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس سب کے باوجود ان کی عزت، احترام، تکریم، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ، بہرحال یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں، اور یہ صرف والدین کے طور پر نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام کا عمومی فرمان بھی ہے لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ اللہ عز وجل، جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اس کی مخلوق کی فرما برداری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی کئی صورتیں ہیں، لوگ سمجھتے تھے عذاب نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عذاب کی کئی صورتیں ہیں، تم سے پہلے جتنی بستیاں ہیں کچھ کو ہم نے ہلاک کیا ہے گناہوں کی وجہ سے، ان پر پتھروں کی بارش نازل کر کے، کچھ پر اللہ تعالیٰ نے چیخ نازل کی، اور کچھ کو اللہ تعالیٰ نے ویسے زمین میں دھنسا دیا، کچھ کو پانی میں سمندر میں غرق کر دیا۔ تو اللہ رب العزت کی مختلف عذاب ہیں، تو ان کو طلب کرنے کی بجائے ان عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ نماز کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا کہ یہ نماز مومن کو جہاں اس کا عقیدہ مضبوط کرتی ہے، خالص رب تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کو راغب کرتی ہے، وہاں جو اخلاقی معاشرتی برائیاں ہیں، فحاشی ہے اور جس طرح منکر اور جتنی چیزیں ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ
ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز فحاشی اور منکر کام سے روکتی ہے، اور اللہ رب العزت کا جو سیدھا رستہ ہے اس کے ذکر کی طرف یہ نماز آمادہ کرتی۔ تو یہ نماز کو بعض لوگ ڈھال کے طور پر سمجھتے ہیں اور گناہ پہ گناہ بھی کیے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں میں چونکہ نماز پڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز تو برائی سے روکتی ہے، لہذا اگر میں برائی کر بھی لوں گا تو نماز پڑھتا ہوں برائی خود بخود معاف ہوتی جائے گی۔ ایسا نہیں ہے، اصل یہ ہے کہ آپ میں برائی کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ہاں یہ سوچنا چاہیے کہ میں برائی کر رہا ہوں، نماز بھی پڑھ رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نماز اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہ ہو، تبھی تو میں برائی سے رکتا نہیں ہوں۔ اگر یہ نماز واقعی نماز ہو تو پھر میں برائی سے مجھے رکنا چاہیے۔ تو یہ ہم سب کو اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے ہجرت کے حوالے سے ذکر کیا کہ جو لوگ پریشان ہیں اور کفار کے ممالک میں ہیں انہیں چاہیے ہجرت کریں، رزق دینا یہ اللہ رب العزت کے ذمہ ہے۔ اس کے متعلق نبی علیہ السلام کا ایک فرمان بھی ہے، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی، جس طرح اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا حق ہے اگر تم ویسے توکل کر لو، لرزقتم کما یرزق الطیر، تو تمہیں ویسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، صبح کے وقت اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ان کے پیٹ خالی ہوتے ہیں، لیکن جب شام کے وقت وہ واپس آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے انسان کو چاہیے توکل مضبوط کرے۔ توکل کا مطلب یہ ہوتا ہے تو اللہ رب العزت پر وہ توکل کرے کہ رزق دینا اس کی ذمہ داری ہے، خواہ مخواہ رزق کے لیے اپنے دین کو داؤ پر نہ لگائے، خالصتاً اللہ تعالیٰ پر وہ بھروسہ رکھے کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہ آج کھانا بھی مجھے کھلائے گا، اور کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو بغیر کھانے کے سوتا ہو۔ اللہ رب العزت نے سب کو بہت کچھ عطا کیا ہے۔ ہم اپنے طور پر دیکھ لیں، ہمارے آبا اجداد دادا کی طرف دیکھ لیں، پردادا کی زندگی دیکھ لیں، کھانے پینے کی کمی، لیکن آج کس قدر زیادہ اسباب ہیں، سب پر ہمیں اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے